بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد دوبارہ یوٹیوب چینل کے اوپر میں آیا ہوں، اور اس کی وجوہات ڈفرینٹ تھیں، غیر حاضری لمبی ہو گئی، لیکن پرائمریلی جو مسئلہ تھا، چونکہ رمضان آپ کو پتہ سٹارٹ ہو گیا تھا، تو رمضان میں تھوڑا سا میرے لیے ذرا مشکل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر میں یہاں سے کچھ آؤٹ اسٹیشن موو کر گیا کچھ عرصے کے لیے، تو اس لیے ڈیلے ہوا، لیکن اب واپسی انشاءاللہ تعالیٰ میری ہو گئی۔ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ سے میں باقاعدہ رابطے میں رہوں، روزانہ اگر ہو سکا تو روزانہ بھی ہوگا، ورنہ روزانہ نہ بھی ہوا تو دوسرے تیسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ میری کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ کے پاس انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ اچھا، ابھی چونکہ میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ضرورت بھی اس بات کی تھی، وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے فورس کنورژن کے اوپر، یہ کہ جبری جو مذہب کی تبدیلی کے نام کے اوپر جو یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو ابھی اس میں کچھ اس قسم کے ایک ڈرافٹ بل بھی بنا، اور وہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اس کی۔ میری ریلیجس منسٹری والوں سے بات ہوئی، وہاں پہ بھی یہ ڈرافٹ موجود ہے، یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں ان کے پاس بھی ہے، یہ کونسل آف اسلامی آئیڈیالوجی کے پاس بھی ہے۔ لیکن جب آپ اس ڈرافٹ کو پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو اس کا ملے کہ جی اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں اسلام کے نام کے اوپر بننے والے پاکستان کے اندر آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے، کوئی غیر مسلم یہاں پہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اس قانون کے تحت، قانون تو نہیں ہے ابھی، یہ بل ہے، اور اس بل کو پیش ہونا ہے، لیکن اس کے اوپر اب ظاہر ہے چونکہ لوگوں کو جب پتہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے اس کے اگینسٹ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی، اور جس میں منسٹری آف ریلیجس افیئرز بڑے حیران ہے کہ یہ کس طرح کا بل ہے، اسی طرح کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والے بڑے پریشان ہیں کہ یہ کس قسم کا بل بن گیا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی بھی فرد، وہ بچہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور کوئی بھی 18 سال سے جو کم عمر کا شخص ہے، جو فرد ہے، جو بھی کوئی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اس میں بڑا کلیئرلی ایک چیز بڑی کلیئرلی آ گئی کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ، فرد کوئی بھی ہوگا، وہ اسلام نہیں قبول کر سکتا، وہ اس کا جو بھی مذہب ہے اس مذہب کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے قانونی طور کے اوپر یعنی کہ ایک ممانعت ہو گئی، قانونی طور کے اوپر رکاوٹ ہو گئی، اور اگر کوئی ایسے کرے گا یا جو کوئی ایسے کروائے گا، اور دوسرے کیس میں بھی میں آتا ہوں کہ جو 18 سال سے بڑا کیا ہوگا تو اس کے لیے 3 سے 5 سال کی سزا ہے، 3 سے 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اس لاء میں کی گئی، لیکن ایک تو 18 سال سے کم عمر کی ہو گئی بات، وہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ، اور حالانکہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ کی آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی عمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور بہت سی مثالیں ہیں۔ تو یہ کس قسم کا یہ مسودہ تیار ہوا، اور کس قسم کا مطلب ہے کہ لاء بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، اور وہ اس لیے بھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ گورنمنٹ نے سب سے پہلے اس کے اوپر، سندھ کی جو اسمبلی لاسٹ اسمبلی تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو وہ اسی قسم کا ایک قانون لے کے آئے تھے، وہ قانون اسمبلی سے پاس کروا کے، لیکن اس کے اوپر ظاہر شور مچ گیا، اور ان کو بتایا گیا جب کہ جی اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا آئین کیا، قانون دیکھ رہے ہیں، یہ تو جو ٹوٹل ان اسلامک بات ہے، تو انہوں نے پھر اس چیز کو انڈو کر دیا تھا، سو وہاں پہ وہ قانون نہیں بن سکا تھا۔ تو اس مسودے کی میں آپ کو کچھ چیزیں ہیں، ایک تو وہ 18 سال سے کم والی بات ہے، جو کہ انتہائی ظاہر ہے ایک خطرناک اسپیکٹ ہے ہی کہ جی کوئی 18 سال سے کم کا شخص مسلمان اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہے کہ ایون کوئی 18 سال سے بڑا شخص ہو، 25 سال کا، 30 سال کا، 35، 50، 60، 70، 80، واٹ ایور، اگر وہ اسلام قبول کرے گا تو ویسے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اس بل کے تحت اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے تو پھر پاکستان میں کوئی شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ 18 سال سے جو بڑا شخص ہوگا اس کے لیے ایسی شرائط رکھ دی گئی ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کرے گا تو اب اس کو کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، یعنی کوئی بھی غیر مسلم دوسرے مذاہب، یہ میں قانون کی شک پڑھ رہا ہوں، اور دوسرے مذاہب میں تبدیل ہونے کے قابل اور آمادہ ہے، اس علاقے کے ایڈیشنل سیشن جج سے، جو بھی اس کا علاقہ جہاں کا رہنے والا ہوگا، وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جائے گا، اور وہاں پہ وہ درخواست دے گا کہ مجھے سرٹیفکیٹ دیں
تاکہ میں نے اپنا جو مذہب ہے وہ چینج کر لیا ہے. تو اس کے لیے مختلف چیزیں اس سے مانگی گئی ہیں کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. اچھا یہ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جو ایڈیشنل جج ہوگا مذہب کی تبدیلی کے لیے درخواست موصول ہونے کے 7 دن کے اندر انٹرویو کی تاریخ مقرر کرے گا. فراہم کردہ تاریخ پر وہی شخص جس نے اسلام قبول کرنے کے لیے جو سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے سرٹیفکیٹ دیں، تو اس فرد کو وہ اپنے آپ کو ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش کرے گا، جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مذہب کی تبدیلی کسی دباؤ کے تحت نہیں ہے اور نہ ہی کسی دھوکہ دہی یا دھوکہ دہی سے غلط بیانی کی وجہ سے ہے. وہ مطلب ہے کہ تاکہ اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہوا. ایک بات بڑی کلیئر ہے اسلام کے بارے میں، سب کو پتہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جبری طور کے اوپر جبر سے آپ اسلام قبول نہیں کروا سکتے، بچہ ہو بڑا ہو. یہ ان اسلامک ہے، اس کے اوپر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. علماء سے آپ بات کر لیں، اس کے اوپر آپ قانون بھی بنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ جی آپ ایک تو 18 سال کی حد اور پھر 18 سال سے بڑا بھی ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے بھی اگر اسلام قبول کر رہا ہے تو اس کے لیے کنڈیشنز ایسی بنا دی گئی ہیں کہ وہ اسلام اس نے کیا قبول کرنا ہے. اور ایک تو بات یہ کہ سیشن جج کے سامنے جیسے میں نے ابھی پڑھا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا، اس کا انٹرویو ہوگا. اس کے بعد ایک پروویژن تو یہ ہے کہ جو سیشن جج ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہے، وہ غیر مسلم کی درخواست پر اس شخص کے مذہبی اسکالر سے ملاقات کا انتظام کرے گا جس میں وہ مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے. یعنی کسی اسلامک اسکالر سے اس کی وہ مطلب ہے کہ میٹنگ رکھوائے گا. اس کے بعد کی آپ پروویژن دیکھیں، پھر یہ ایڈیشنل سیشن جج مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے کے لیے، یعنی اسلام قبول اس نے کر لیا، مرضی سے اگر فرض کر لیا، اس نے ظاہر مرضی سے کر لیا، اس نے جو مرضی سے جو کرنے والا شخص ہے اس کو پھر یہ ایڈیشنل سیشن جج ڈفرینٹ دوسرے جو ریلیجن جو ہیں ان کے بارے میں معلومات کہ جی آپ معلومات حاصل کریں کہ کرسچینٹی ہو گئی، ہندوازم ہو گیا، یا ڈفرینٹ جو بھی یا جو جیوز ہو گئے، یا واٹ ایور جو بھی ڈفرینٹ ریلیجن ہے، سکھ ہے کوئی، واٹ ایور. تو ڈفرینٹ ریلیجنز کو آپ اس کو پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. اور اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ الفاظ میں اب وہ پڑھ دیتا ہوں اردو میں، انگریزی میں بھی اسے لکھے ہیں لیکن اردو میں، کہ ایڈیشنل سیشن جج مذاہب کا تقابلی مطالعہ کرنے اور ایڈیشنل سیشن جج کے دفتر واپس آنے کے لیے غیر مسلم کو 90 دن کا وقت دے گا. یعنی 90 دن وہ تقابلی مطلب کمپیریزنز مختلف ریلیجنز کے وہ پڑھے گا. تو اس کا اب یہ کس قسم کا تماشا ہے کہ جی اگر ایک شخص کنوکشن سے بھی مسلمان بننا چاہ رہا ہے تو اس کو آپ کہیں گے کہ نہیں ابھی تم اس طرح نہ کرو، ابھی تم جا کے باقی مذاہب پڑھو اور پھر ہمارے پاس آؤ تم 90 دن کے بعد اور پھر آ کے بتانا. اچھا 90 دن کے بعد اس کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا. اگر اس کا یہ اس نے آ کے 90 دن کے بعد کہہ دیا تو پھر اس کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا اور اس دن سے وہ مسلمان ہوگا. اس سے پہلے وہ مسلمان مطلب ہے کہ ایز پر لا نہیں ہو سکتا. اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد اچھا اس میں شادی اگر فرض کریں آپ نے کر لی، ظاہر ہے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ مسلمان غیر مسلم سے شادی بھی کرتے ہیں اور پھر بہت سی خواتین ہیں ظاہر ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں. یہ کام بھی آپ نہیں کر سکتے. اچھا فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگ مطلب ہے کہ اپنا مذہب چینج کرتے ہیں اور پھر اسلام بہت سے لوگ ظاہر قبول کرتے ہیں. کرسچینٹی نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، ظاہر ہے پوری دنیا میں وہ یہی کچھ ان کے جو مشنریز ہیں وہ یہ کرتے ہیں. یہاں پہ وہ کام بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کسی پیسے کی لالچ یہ وہ سب کچھ اگر ہوگا اور جو کچھ کرے گا شادی والی مسئلے میں کہ اگر فرض کریں کہ شادی کی وجہ سے کسی نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کی اپنی کنوکشن اور اس کو بھی چونکہ جبری کے اس میں جبری جو ہے کہ جی یہ جبر کے ساتھ یہ چینج ہوا ہے ریلیجن، اگر وہ اس اسپیکٹ میں آ گیا تو شادی میں شرکت کرنے والے لوگ، شادی کا انتظام کرنے والے لوگ اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہ بھی مجرم ٹھہریں گے اور ان کے لیے بھی 3 سال کی سزائیں اور جرمانہ یہ سارا کچھ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کا قانون بنایا جا رہا ہے، یہ کس قسم کا یہ ایک تماشا ہے. اور اس میں ایک چیز آپ کو اور بات بتا دوں کہ بیسیکلی ایک سینٹ کی ایک کمیٹی تھی، یہی فورس کنورژن کے اوپر انہوں نے چونکہ ڈیلیبریشنز کی اور پھر اس کے بعد ایک یہ تیار کیا گیا. یہ بل تقریباً ویسے وہی ہے جو سندھ والا ہے، آلموسٹ وہی ہے، لیکن اینی ہاؤ
اس کمیٹی نے جنہوں نے یہ بل تیار کیا، میرے پاس ڈاکومنٹ ہے، اور اس میں اس ڈاکومنٹ کے مطابق انہوں نے چرچ آف انگلینڈ سے بھی مطلب ہے کہ رابطہ کیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی یہ قانون بنانے کے لیے، اور انہوں نے ایڈوائزر آن ریلیجیس مائنورٹیز ٹو دا اسٹیٹس اور ڈپارٹمنٹ، ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی یہ قانون بنانے کے لیے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ پاکستان کے علماء کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کر لیتے تاکہ، اور یہ تو بڑی بنیادی ذمہ داری تھی، اور کہ آپ ذرا ان کا ویو پوائنٹ لے لیتے کہ جی یہ کیا چیز، کہ جی کیا شادی کر کے، اگر فرض کریں کوئی شادی کی وجہ سے کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ جبری مذہب کی تبدیلی میں وہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اسی لحاظ سے فرض کریں کہ ظاہر ہے کسی کی فائنینشیل ہیلپ آپ کرتے ہیں تو اس ریزنز کی وجہ سے وہ فرض کریں ویسے تھوڑا سا انکلائنڈ ہو، لیکن اس کی وجہ سے اس کو ایک انڈورسمنٹ ملتی ہو کہ جی وہ اسلام میں شامل ہو جائے، تو کیا وہ بھی جبری مطلب ہے کہ مذہب کی تبدیلی میں آتا ہے؟ پھر یہ 18 سال سے کم والی بات، اور پھر یہ کہ جو مرضی سے کرے، اور اس کے لیے آپ نے اس قسم کی کنڈیشنز اس میں لگا دیں کہ جی کوئی اسلام قبول کرے ہی نہ، مطلب عدالتوں کے اگر آپ کو چکر لگانے پڑ جائیں، اور وہ ایک نہیں 6 مہینے، جو جس طرح لکھا ہے کہ جی 90 دن کے بعد، اور پھر ان 90 دنوں میں آپ نے دوسرے مذاہب کو اسٹڈی بھی کرنا ہے اور سارا کچھ، اور اس کے بعد پھر آپ آگے کہیں گے ہاں جی میں نے سب کچھ کر لیا، میں نے تو مسلمان ہی رہنا ہے۔ تو یہ تو اسلام قبول کرنے والوں کے رستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں گی اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو تبلیغ کرتے ہیں لوگ، تبلیغ کرنے والے تو جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، ان بیچاروں کے اوپر تو تلوار لٹکی رہے گی، اور تین وہ بجائے اس کے کہ وہ اجر کمائیں اور آخرت ان کی بنے، وہ بیچارے تو ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ان کے لیے تو 5 سال اور 3 سال کی جیل ہو جائے گی۔ آخر میں صرف میں ایک بات کر دوں کہ پتہ نہیں کس قسم کے قوانین یہاں پہ بننا شروع ہو گئے ہیں یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بھی کچھ ایسے قوانین تھے جن کو میں بعد میں بات کروں گا، جو ایون کچھ پاس بھی ہوئے، پھر بعد میں اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی، جس میں نے بھی آواز بڑی اٹھائی، اور چونکہ وہ یہی 1.5-2 مہینے کے دوران ہوا جب میرا انٹریکشن آپ سے نہیں تھا، تو اس کے اوپر میں آپ کو بریف یہ کروں گا۔ لیکن ایک اسلام کے نام کے اوپر بننے والے ملک میں اس قسم کی اگر قانون سازی اگر ہو، اور امید ہے مجھے نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگوں میں اویئرنیس پھیلتی جا رہی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن یہ اس قسم کی قانون سازی مطلب ہے کہ ظاہر ہے پرپوز اگر کی جا رہی ہے، تو اگر اس میں کوئی منسٹریز بھی انوالو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، تو یہ پرائم منسٹر کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ذرا دیکھیں کہ اور ڈائریکشن دیں اپنے تمام اداروں کو، اپنے تمام منسٹریز کو، کہ جو بھی قانون سازی بنے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کی وائلیشن میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح کی یہ چیز ہو گئی تو یہ تو وہ چیز ہوگی جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، یعنی یہ تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جو کنڈیشن ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں، اس کا مقصد مائنارٹیز کے نام کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو تاکہ کوئی یہاں پہ مسلمان بنے ہی نہ، اور اس کو اور فورس کنورژن، جبری مذہب کی تبدیلی کا بہانہ کر کے ہم اس قسم کی کنڈیشن لگا دیں کہ کوئی مسلمان بنے ہی نہ۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔